خبر یہ ہے کہ MWM کا حکومت سے مذاکرات کے بعد 40 مارچ ملتوی کرنے کا اعلان۔ حکومت نے سیکیورٹی وجوہات پر مشکل فیصلہ کیا، 7 نکات پر اتفاق کر لیا گیا۔ عراق ویزے کی مدت میں 60 روز تک توسیع ہوگی۔ جن کے عراق کے ویزے جاری ہو چکے ہیں، حکومت انہیں رعایتی ٹکٹ دلائے گی۔ سرحد پر موجود طلباء کو بغیر رقابت ایران میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ برائے طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ MWM کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قافلہ واپس کیا۔ زائرین نے ہوائی سفر میں ڈسکاؤنٹ کا مطالبہ کیا ہے، نہیں چاہتے جہاں پہلے سے سیکیورٹی مسائل ہیں وہیں زائرین پیدل جائیں۔ MWM کا حکومت سے مذاکرات کے بعد 40 مارچ ملتوی کرنے کا اعلان۔ عزت خواہ ہے کہ زائرین کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ حکومت نے یہ قدم ہرگز جان بوجھ کر نہیں اٹھایا، بلکہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے عراقی حکومت سے حکومت پاکستان رابطہ کرے گی اور ان کے ویزے کی توسیع اور 60 دنوں تک کی توسیع کے لیے وہ کروا کے دی جائے گی تاکہ انہیں مزید کوئی عراق جانے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ MWM نے ہماری بات کو وزن دیا، سنا اور پھر یہ مارچ، یہ قافلہ واپس یہاں پہنچا۔ جو زائرین بائی ایئر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مخصوص فلائٹوں کا اور اس کا جو فیئر ہے وہ کم کیا جائے۔ عام خبر آپ کو دیں کہ کراچی کے علاقے لانی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 2 فیکٹریوں میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا ہے۔ آگ بجھانے کے عمل میں 2 سنارکل نے بھی حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے اظہر زیدی سے۔ اظہر، بتائیے گا کہ یہ آگ کیسے لگی اور کتنا نقصان ہوا اور ابھی کرنٹ کیا سیناریو ہے؟ جی بالکل، یہ گزشتہ صبح جو ہے ایک کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگی تھی جس کی عمارت جو ہے 5 منزلہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی تھی آگ کے باعث۔ اس آگ کے شعلے جو ہے برابر والی فیکٹری کی چھت پہ رکھے گتے کی فیکٹری پر جا گرے، جس سے جو ہے برابر میں فیکٹری پہ اس میں بھی آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جو ہے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ جب فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں نے جو ہے آگ پر قابو پایا، جس کے اندر 2 اسنارکل اور 2 باؤزر شامل تھے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اس وقت بھی یہاں موجود ہے، کولنگ کا عمل جو ہے جاری ہے۔ دونوں فیکٹریوں میں آگ جو ہے مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے اور اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ صبح جو ہے ایک کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا، جو شارٹ سرکٹ کے باعث بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ لگی تھی اور اس آگ کے لگنے سے جو ہے عمارت منہدم ہو گئی اور پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ اسی عمارت سے جو ہے آگ کے شعلے اٹھے جو برابر والی فیکٹری کی چھت پہ جا گرے جہاں گتا رکھا ہوا تھا۔ بہت شکریہ اظہر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب لاہور کے علاقے سندر میں تیز رفتار کار کی ریڑی بانوں اور موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے میں 3 افراد جان بحق ہو گئے اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے سندر میں تیز رفتار کار کی ریڑی بانوں اور موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے میں 3 افراد جان بحق ہوئے ہیں اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں سندر میں تیز رفتار کار ریڑی بانوں اور موٹر سائیکل کو ٹکر ہوئی اور حادثے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اپڈیٹس آپ نے جانیے، اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا نئے مالی سال کے پہلے ہی مہینے میں پاکستان کی برآمدات 2.7 ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے پر اظہار اطمینان کہا۔ صرف 1 ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ برآمدات میں 17% اضافہ انتہائی خوشائند ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اشاریہ درست سمت میں گامزن ہے۔ حکومت ملک سے درآمدات میں اضافے، سرمایہ
سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ فیس لیس کسٹم اسیسمنٹ سسٹم کے نفاذ سے پورٹ آپریشنز میں مزید بہتری لا رہے ہیں۔ جی ڈی پی میں ٹیکس کلیکشن کے تناسب میں اضافہ حکومت کے لیے قابل اطمینان ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بھی تاریخی کارکردگی دکھائی ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ ٹیکس دینے والے کو چور نہیں کہنا چاہیے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوا۔ ٹیکس زیادہ جمع ہونے کے بعد بزنس کمیونٹی کو سراہنا چاہیے تھا۔ پروگرام دنیا بہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ٹیکس دینے والے کو چور کہیں گے تو کیسے ملک آگے لے کر چلیں گے۔ فیلڈ مارشل نے پوری بزنس کمیونٹی کو یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ 90% ٹیکس بزنس کمیونٹی اکٹھا کر کے دے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہم پاکستان کی بیک بون ہے۔ اگر آپ ہم سب کو یہ کہیں گے کہ ٹیکس پیئر چور ہے تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کیسے آپریٹ کرے گی؟ ہم نے تو اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے پوری بزنس کمیونٹی کو ایشورنس دی کہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور آپ جو ہے پاکستان کا حصہ ہیں، حصہ رہیں گے، اور پاکستان کو ہم سب نے لے کے آگے چلنا ہے۔ اسی کے اسپرٹ میں آج جو بزنس کمیونٹی نے وہاں پہ ریپرزینٹ کیا، اور میں نے اس بات کو پروپوز کیا کہ آپ ہر شہر کے چیمبر کے پریزیڈنٹ کو اس کمیٹی کا حصہ بنائیں۔ جو کاروبار جس میں اگر ٹیکس آفیسر سمجھ رہے ہیں یا ٹیکس کمشنر سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اگر سٹیل کے کاروبار ہے تو سٹیل کی ایسوسی ایشن، اور اگر ٹیکسٹائل کا کاروبار ہے تو ٹیکسٹائل کی ایسوسی ایشن، اگر گھی کا کاروبار ہے تو گھی کی ایسوسی ایشن، اس کے تمام ایسوسی ایشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس شہر جہاں پہ کیس ہو، جو ایسوسی ایشن ہو وہ موجود ہو، اور فیڈریشن کا بھی نمائندہ ادھر موجود ہو، وہ کمشنر کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور اگر واقعی کوئی اس میں ٹیکس چوری ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مل کے پاکستان کی جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں گے۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا گیا۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 77 پیسے یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، 3 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ سستی۔ صارفین کو مجموعی طور پر 55 ارب 87 کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا کے فیصلے کے مطابق نرخوں میں کمی اپریل تا جون 2025 کی سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت کی گئی۔ صارفین کو یہ ریلیف اگست تا اکتوبر 2025 کے دوران ملے گا۔ قیمت میں کمی کا اطلاق گیس الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز صارفین پر ہوگا، تاہم لائف لائن اور پری پیڈ صارفین مستفید نہیں ہوں گے۔ نیپرا نے 4 اگست کو تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جون کی ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی بجلی 77 پیسے سستی کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کمی کا اطلاق گیس الیکٹرک کے علاوہ دیگر تمام ڈسکوز کے صارفین پر ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی۔ عراقی سلامتی، تجارتی وسائل اور سفارتی تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو نے کہا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں تسلیم کی جانی چاہیے، وہ نوبل امن انعام کے حقدار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ تجارتی معاہدوں کا خیر مقدم۔ مزید یہ بھی کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ حالیہ تجارتی معاہدے خطے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا باب کھول سکتے ہیں۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کا بلاول بھٹو سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی وقت کی ضرورت ہے اور صوبوں کے تعاون سے مؤثر حکمت عملی تشکیل دی جائے گی۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں مزید یہ کیا کہا، یہ اس رپورٹ میں دیکھیں۔ ملک میں آبادی بڑھنے کی شرح 2.5%۔ بڑھتی آبادی کو معیشت کا فعال حصہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی ناگزیر، مؤثر پالیسی سازی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ ملک میں بڑھتی آبادی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا ملکی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں اور خواتین پر مشتمل ہے، انہیں معیشت میں زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو مختلف تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ کہا گیا معاشی ترقی کے تناظر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے عوام میں قومی سطح پر آگاہی مہم چلانا ضروری ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत कहते हैं कि बानी की ज़िद और अना के सामने दूसरी तरफ से भी कोई गिव अप नहीं करेगा। ऐसा करने से कोई ख़राबी होती है तो ज़िम्मेदार भी वही होगा जो इनकारी है। मेरी मालूमात के मुताबिक बानी के बेटों के वीज़ों में कोई रुकावट नहीं है। स्पीकर के पास आ जाएं, अगर वीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है तो हल करा देंगे। नाअहल होने वाली नशिस्तों पर अब अपने बंदे भी खड़ा नहीं करना चाह रही। आपके पॉलिटिकल एक्यूमेन में राना साहब आप ये एडवाइस करते भी हैं, और कल को अगर ऑपोजिशन मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दे तो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? नहीं, ये मुश्किलात उनकी बढ़ेंगी। बाईकाटों से तो मामला नहीं सुधरते। देखिए, सिस्टम में रह के ही आप फाइट कर सकते हैं, या तो फिर आप सिस्टम को ही बुलडोज करने की बात करें और फिर छोड़ें इन चीज़ों को और फिर इनकलाब की तैयारी करें। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार से और सिस्टम में रहते हुए अगर आपने जदोजहद करनी तो फिर सिस्टम का बाईकाट करके तो नहीं होगी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर कारकुन होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये इनका बड़ा गलत फैसला होगा और इसका नुकसान इन्हों को पहुँचेगा। तो माई इन्फॉर्मेशन कोई रुकावट नहीं है। हाँ। अब अगर ये साहिबान जो हैं फिर वही बात आती है ना, चलें ये और किसी के पास नहीं, स्पीकर साहब के पास आ जाएं। हाँ। तो मैं भी वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा। अगर कोई वीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है बताएं, उसे रिजॉल्व करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बुला लेंगे वहाँ स्पीकर ऑफिस में, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफ़र की हुई है कि भई अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो स्पीकर ऑफिस आएँ, तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया, सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई के साथ थे, हैं और रहेंगे, और केसेस ख़त्म कराने मुराद लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं छोड़ा लेकिन हमसे चुराए गए, फिर भी हार नहीं मानी। हमारे ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफर है वो टकराएं, जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो, उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। नहीं, देखो, मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए थे हमसे तो सारे इलेक्शन चुराए गए थे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां योम शहादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सरबराहान का खिराज अक़ीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया, अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। बेमिसाल जुर्रत और अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर अता किया गया। वतन के दिफा के लिए उनकी शुजाअत आने वाली नस्लों के लिए बाइस फ़ख्र है। ISPR।